بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القتال مدنیہ الا وکأیم من قریۃ الآیۃ او مکیہ وہی 8 او 39 آیہ۔ سورہ قتال یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے اور اس کا نام سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سورت مدنی ہے سوائے اس آیت کریمہ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ اس کے۔ کہا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے بعد۔ یہ والی آیت کریمہ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ آئے گی آگے حجۃ الوداع کے بعد، کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ گھر کی جانب دیکھ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے خوف کرتے ہوئے اس کی جدائیگی پر خوف کرتے ہوئے آپ رو رہے تھے، تب یہ آیت کریمہ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ نازل ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ کے علاوہ باقی سورت مدنی سورت ہے۔ بات میں آئے گا نہیں؟ دیکھو سورہ قتال مدنی ہے مگر آیت کریمہ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ یا مکی ہے اور اس میں 38 یا 39 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل مکہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل مکہ تھا، وصدوا غیرہم عن سبیل اللہ، اور اپنے غیروں کو اوروں کو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ ان کے دو جرم تھے کہ ایک تو یہ خود کفر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بہکاتے تھے اور سیدھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے راستے سے یعنی ایمان سے۔ اضل اعمالہم، تو ان لوگوں کے اعمال کو اللہ نے بیکار کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو حبطا اعمالہم، ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اعمال کیا تھے ان کے؟ یہ تو کفر پر تھے، کافر تھے، پھر ان کے ایسے کون سے اعمال تھے جو اللہ نے برباد کیے؟ تو جیسے دنیا میں کوئی نیک کام کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا آپس میں یہ صلہ رحمی کرتے تھے رشتہ داری تعلقات کو نبھاتے تھے یا اور بھی دنیا میں جو بھلائیاں اور اچھائیاں یہ کرتے تھے، تو ان سب کو اللہ رب العزت نے برباد کر دیا۔ برباد کرنے کا معنی کہ آخرت میں ان نیکیوں کا ثواب ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ بات میں کہ نہیں؟ البتہ ہاں اگر کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل کو، اس کے جزا کو دنیا میں ہی اسے عطا کر دیتا ہے، مال کی کثرت کی صورت میں، دولت کی کثرت کی صورت میں، یا اولاد وغیرہ اس کو عطا کر کے۔ آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اغل احبط اعمالہم، اللہ نے اعمال کو باطل کر دیا، خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ کاطعام الطعام، جیسے کہ کھانا کھلانا، وصلۃ الارحام، صلہ رحمی کرنا، فلا يرون لها فی الآخرہ، تو یہ اس کے عمل کو، اس ثواب کو آخرت میں نہیں پائیں گے۔ ویجزون بها فی الدنیا من فضلہ، اور ان کو جزا دی جائے گی اس کی دنیا میں ہی اللہ کے فضل سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی انصار یا انصار کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں، آمنو کا فاعل الانصار وغیرہم، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی انصار اور اس کے علاوہ، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العزت نے مٹا دیا ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی جو کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، ان سب کو مٹا دیا۔ غفر لہم سیئاتہم، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ بال حال کے معنی میں، سمجھ نہیں، بالہم حالہم،
ان کے حال کی اللہ نے اصلاح کر دی کہ پہلے وہ جو جرم اور گناہ کے کام کرتے تھے اب وہ ان کاموں کو نہیں کرتے، فلا یعصون، تو اب اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ذالک یہ اضلال الاعمال یعنی اعمال کا برباد کرنا کافروں کے، وتکفیر السیئات اور گناہوں کا مٹانا مؤمنین کے، بأن اے بسبب ان، اس معنی با سببیت کے لیے ہے کہ یہ اس سبب سے ہے، ان الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل انہوں نے باطل کی اتباع کی، باطل سے مراد شیطان، کہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اس کے خواہش کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں اور جیسا وہ ان کو بتاتا ہے ویسے ہی یہ کرتے ہیں۔ وان الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق انہوں نے حق کی اتباع کی، اور حق سے مراد قرآن، من ربیم جو ان کے رب کی جانب سے ہے، کذالک ایسے ہی، اے مثل ذالک البیان یعنی اس بیان کرنے کے مثل، یضرب اللہ للناس امثالہم اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، یبین احوالہم ان کے احوال کو بیان کرتا ہے۔ اے فالکافر یحبط عملہ یعنی یحبط عملہ تو کافر کے اعمال کو برباد کرتا ہے، والمؤمن یغفر ذللہ اور مومن کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آگی بیٹا؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو جب تم کافروں سے ملو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو ان کی گردن اڑا دو، کافروں سے ملو تو ان کی گردن اڑا دو، گردن اڑانی ان سے جنگ کرو، قتال کرو، ان کو مارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو اور تم فتح حاصل ہو جائے، فشدوا الوثاق تو جو بچ گئے انہیں قید کر لو، مضبوطی سے باندھ لو۔ وثاق بیڑی کو کہتے ہیں جس میں پیڑوں کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ انسان اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہ سکے، ہے نا۔ فشدوا الوثاق تو جو قتل ہو گئے وہ تو ہو گئے اور جو بچ گئے ہیں ان سب کو قید کر لو۔ ارے بات سمجھ بیٹا؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ اب قید کر لیا تو کرنا کیا ہے ان کا؟ قید کر لیا تو اب کرنا کیا ہے ان کا؟ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ اب یا تو اس کے بعد انہیں احسان کر کے چھوڑ دو، بھلائی کے طور پر، احسان کے طور پر انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو، وَإِمَّا فِدَاءً یہ ان سے فدیہ لے لو، بات سمجھ آ گئی؟ سورہ محمد کی اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کفار کو قید کر لیا جائے تو اب قیدیوں کے ساتھ یا تو انہیں احسان کے طور پر ان پر بھلائی کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو تاکہ وہ ایمان بعد میں قبول کرنا چاہیں تو کر لیں، یا یہ ہے دوسرا طریقہ کہ ان سے فدیہ لے لو۔ بیٹا فدیہ لینے میں دو طریقے ہیں، یا تو ان سے مال کا فدیہ لے لو، کیا ان کے بدلے مال لو اور انہیں آزاد کر دو، اور ایک فدیہ لینے کا صورت اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے تمہارے مؤمنین بھائی جو کافروں کے قبضے میں ہیں، ان کی قید میں ہیں، تم ان کے بدلے انہیں چھڑا لو، ان سے کہو کہ ہم تمہارے قیدیوں کو چھوڑتے ہیں، تم ہمارے بھائی قیدی ہیں ان کو ترک کر دو، انہیں چھوڑ دو، تو یہ بدلے میں چھڑانا یہ بھی فدیہ ہے۔ ارے بات سمجھ آ گئی بھائی؟ سمجھ لینا، قاعدے سمجھ لینا، تو یہ ان کو چھڑانا بدلے میں یہ بھی فدیے کے طور پر ہے، بات سمجھ آئے گی نہیں؟ چار صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی قیدیوں کی، یا تو قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، قیدی بعد میں ان کو بھی قتل کر دیا جائے، یا قیدیوں کو غلام بنا لیا جائے، یا قیدیوں کو بلا عوض چھوڑ دیا جائے، یا قیدیوں کو بلا عوض فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ارے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بلا عوض چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ تبادلہ جائز ہے یا نہیں، یا عوض لینا اور ان کو قید کرنا جائز ہے یا نہیں، یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنا جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح قول اور متبع مذہب یہی ہے کہ فدیہ لینا بھی جائز ہے، اور اگر ان کو غلام بنانا چاہیں تو غلام بنانا بھی جائز ہے، یا اگر کافر غلام کے بدلے کسی کافر قیدی کے بدلے مسلمان قیدی کو چھڑانا چاہیں، تبادلہ کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ سنو، اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یا تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو یا ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، لیکن سورہ انفال کی آیت کریمہ میں اس کی ممانعت ہے۔ سورہ انفال کی آیت کریمہ میں اس کی ممانعت ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر کافروں کو قید کیا گیا تھا، جنگ بدر میں کافر مومنین کے ہاتھوں قید ہوئے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ ایک اہم معاملہ تھا
اے معاملہ تھا. نور الانوار میں اس کا کچھ بیان پڑا بھی ہوگا آپ نے، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا تھا. اکثر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ کی رائے یہی تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف تھے، نہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے. بالآخر فیصلہ اسی پر ہوا کہ ان سب قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد میں سورہ انفال کی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. پھر آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کا یہ قول نہ ہوتا اور عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے اور ایک صحابی اور تھے، ان کے کوئی بھی نجات نہ پاتا اور ہم سب پر عذاب آتا، اس لیے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. بتانا بہرحال یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس سورہ انفال کی آیت کریمہ میں یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑنا یا بلا فدیے کے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. جب فدیہ لے کر چھوڑنا جائز نہیں ہے تو بلا فدیے کے تو بدرجہ والا چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. وہاں پر صرف یہ ہے کہ ان کا خون بہانا ہے، ان کو قتل کرنا ہے. بس میں حتی یسقنا فی الارض، یہاں تک کہ تم ان کا خون بہا دو، اسی سے اسخنتموہم، ان کو قتل کر دو. تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال کا جو ارشاد ہے وہ یہی ہے کہ ان کو قتل ہی کرنا ہے. اور اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اگر قید کر لیا ہے تو ان کو یا تو احسان کے طور پر آزاد کر دو، چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے لو. تو فقہاء علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ سورہ محمد کی آیت کریمہ اس کے لیے منسوخ ہے، ناسخ ہے، اور وہ آیت کریمہ منسوخ ہے. ارے بات سمجھ گئی نہیں؟ تو یہ آیت کریمہ اب اس کے لیے ناسخ ہوگی اور سورہ انفال میں جو حکم ہوا ہے وہ منسوخ ہوگا. ارے بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہے، بلکہ دونوں آیتوں کے مطابق جیسی مصلحت ہو اس کے مطابق بادشاہ اسلام کو عمل کرنا جائز ہے. اگر وہ ان کے قتل کرنے میں مصلحت سمجھتا ہے تو انہیں قتل کر دے، اور اگر ان کو غلام بنانے میں مصلحت سمجھتا ہے تو غلام بنا لے، اور اگر فدیہ لے کر آزاد کرنے میں مصلحت سمجھتا ہے تو ایسے ہی کرے، اور اگر ایسی چھوڑنے میں مصلحت سمجھتا ہے تو ویسے ہی عمل کرے. چاروں صورتوں میں سے جو اس کی مصلحت کے موافق اور حالات کے پیش نظر ہوں اس طریقے سے وہ عمل کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے احوال اور واقعات وغیرہ سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعات کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر ان تمام طریقوں پر عمل کیا ہے. جیسے کہ جنگ بدر میں ان لوگوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا تھا. بات مگنی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 80 سے زائد لوگوں کو ایسی آزاد کر دیا تھا. بات مگنی اور بہت سے مقامات پر جب کافر قید ہو کر آئے یا ان کی عورتیں قید ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وغیرہ نے ان کو غلام بنایا، باندیاں بھی بنایا، ہے نا. جیسے کہ ماریہ قبطیہ باندھی تھیں، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کرانے کے بعد ان سے نکاح کیا تھا. ایسے صحابہ اکرام بھی کرتے تھے. بات سمجھ کہ نہیں؟ اور تبادلے والی جو صورت ہے نا، بدلے والی، یہ بھی کیا کہ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا، اور اس وقت میں کافر کی ایک عورت قید کر کے آئی تھی جو حضرت سلمہ ابن اکوع کے حصے میں آئی تھی، انہوں نے ان کی باندھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن اکوع سے باصرار کہا کہ تم اسے واپس کر دو. اور اس عورت بہت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی وہ، اور اس کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مؤمنین لوگوں کو آزاد کرایا تھا. تو جیسے حالات تھے ویسے ہی اس پر عمل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تم کیا ملو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مار دو. مصدر ہے ضرب، یہ مصدر ہے اس کے فعل کے لفظ کے لفظ سے. فضرب لفظ جو فعل ہے نا اسی لفظ سے یہ مصدر ہے اور فعل کی جگہ میں ہے. بدل کا مطلب وہ والا بدل نہیں ہے، اس فعل کے بدلے میں مصدر آیا ہے. ارے سمجھ رہے بیٹا، مصدر بدل من اللفظ بفعلی، یہ مصدر ہے جو فعل کے بدلے میں اسی کے لفظ سے ہے. اے فضربوا رقابهم، اصلی عبارت ان کی گردنوں کو کاٹ دو، مار دو. اے اقتلوهم، ان کو قتل کر دو. وعبر بضرب الرقاب، اور ضرب رقاب سے تعبیر کیا لأن الغالب فی القتل یکون بضرب الرقبہ، ان یکون بضرب الرقبہ، اس لیے کہ زیادہ تر قتل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گردن کو مارنے کے ذریعے ہوتا ہے، آسانی سے اس کے ذریعے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو ہے، اکثرتم فیہم،
القتل یعنی ان کو قتل کر چکے، فشدوا فامسکوا عنہ تو ان کو باندھ لو، ٹھیک ہے، روک لو، واسروہم اور ان کو قید کر لو، وشدوا الوثاق اور ان کی کیا بیڑیاں ڈال دو، اے ما یوثق بالاسر یعنی اسرا کیا وثا کسے کہتے ہیں، جس سے قیدیوں کو باندھا جائے، فاما منن بعد یا تو اس کے بعد احسان کر کے، منن یہ بھی ایسے ہی ہے، مصدر بدل ہے لفظ کے بدلے میں، فعل کے بدلے میں، اور اسی کے فعل کے لفظ سے ہے، ایمانا تمنون علیہم یعنی تم ان پر احسان کرو، باطلاقہم ان کو چھوڑ کر، من غیر شیء بغیر کسی بدل کے، واما فدان یا فدیہ لے کر، ای تفادونہم یعنی وہ فدیہ تمہیں دے دیں، مال مال سے، او اسرا مسلمین یا مسلمانوں قیدیوں کو چھوڑ کر، حتی تضع الحرب کہاں تک، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے، جنگ کیا بیٹھ جائے، مراد اہل حرب رکھ دیں اپنے اوزار کو، جنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے اوزار ختم کر دیں اور جنگ کا ارادہ ختم کر دیں، حتی تضع الحرب اوزارہا یہاں تک کہ اہل حرب اپنے اوزار اور ہتھیار کو رکھ دیں، اسقالہا یعنی اپنے بوجھ جو ہتھیار وغیرہ ہیں، بان یسلم الکافر بھئی تو یا تو کافر اسلام لے آئے، او یدخلوها فی العہد یا وہ عہد میں داخل ہو جائیں، یعنی یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا جو مسلمانوں سے معاہدہ وغیرہ ہوتا ہے نا، ذمہ بن کر رہتے ہیں، اس طریقے سے معاہدے کے تحت رہنے لگے، وَهَذِهِ غَایَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْأَسْرِ اور یہ انتہا ہے ان کو قتل کرنے کی اور قید کرنے کی، کہ کب تک قتل کرنا ہے، کب تک قید رکھنا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں کے معاہدے کو قبول کر لیں اور اس میں مطیع و فرما بردار ہو کر رہنے لگے۔ ذالک یہ خبر مبتدا مقدر، یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے، الامر فیہم یعنی ان کا یہ معاملہ اس میں جو ذکر کیا گیا، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم اگر اللہ چاہتا یا اللہ چاہے تو ان سے ضرور بدلہ لے لے بغیر قتال کے، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے تمہارا قتل کرنا یا ان کو قید کرنا ضروری نہیں تھا، اللہ چاہتا تو ان سے ایسے ہی بدلہ لے لیتا، لیکن امرکم بھی لیکن اس نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا، لیبلو بعضکم ببعض تاکہ بعض کی بعض سے آزمائش ہو، منہم اس میں سے قتال میں، فیصیر من قتل منکم الی الجنہ تو ہو جائے وہ جو قتل کیا گیا جنت میں، ٹھیک ہے، جو قتل کیے گئے شہید ہو گئے وہ جنت میں ہو جائیں، ومنہم اور ان میں سے جو کافروں میں سے ہیں وہ جہنم میں ہو جائیں، والذین قتلوا اور وہ جو قتل کیے گئے، وفی قراءۃ قاتلوا اور ایک قراءت میں قاتلوا ہے کہ جنہوں نے جنگ کی، آیت نزلت فی یوم احد یہ احد کے بارے میں نازل ہوئی، وقد فشا فی المسلمین القتل اور مسلمانوں میں قتل یعنی زخم وغیرہ زیادہ ہو چکے تھے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالهم تو اللہ نے ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو مومنین جنگ احد میں تھے اور کس قدر مسلمان اس میں شہید بھی کیے گئے اور کتنے زخم بھی لگے، جنگ احد کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہو گئے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، سیہدیہم ان قریب اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے گا دنیا میں اور آخرت میں، الی ما ینفعہم اس چیز کی جانب جو ان کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، ویصلح بالہم اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، حالہم فیہما ان دونوں میں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما فی الدنیا اور وہ اس میں جو دنیا میں ہے، لمن لم یقتل ان کے لیے جو قتل نہ کیے گئے، وادرجوا فی قتلوا تغلیبا اور ان کو بھی داخل کر لیا گیا قتلوا میں تغلیبا، یعنی وہ لوگ جو اس میں قتل نہیں کیے گئے تھے لیکن تغلیبا وہ بھی اس میں داخل ہیں، ویدخلهم الجنۃ عرفها لهم اور اللہ رب العزت داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جنت میں، ایسی جنت میں عرفها لهم جس کی پہچان کرا دی ہے ان لوگوں کے لیے، جس کے بارے میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وہ اس طریقے کی ہوگی، ایسی ایسی ہوگی، بینا لهم فیہتدون ایسی پہچان کرا دی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان مؤمنین کو جنت میں داخل کرے گا کہ جب یہ جنت میں دائیں گے تو خود بخود اپنے گھروں کی جانب، اپنے اہل کی جانب، اپنے خدمت گاروں کی جانب بغیر کسی کے بتائے خود بخود پہنچ جائیں گے، فیہتدون الی مساکنہم تو یہ ہدایت پائیں گے اپنے مسکن کی جانب اس میں جنت میں، وازواجہم اور اپنی عورتوں کی جانب، وخدمہم اور اپنے خادموں کی جانب، من غیر استدلال بغیر کسی استدلال کے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، ٹھیک ہے۔